بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر گلگت بلتستان، چیف منسٹر گلگت بلتستان جناب امیر مقام صاحب، فیڈرل منسٹر جناب رانا ثناء اللہ صاحب، جناب علیم خان صاحب، جناب عطا اللہ تارڑ صاحب، جناب میاں معین وٹو صاحب اور جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، چیئرمین این ڈی اے میں جنرل انعام، ذی وقار وزراء گلگت بلتستان، ذی وقار فیڈرل گورنمنٹ آفیشلز، پروونشل گورنمنٹ آفیشلز اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان وہ بھی تشریف فرما ہیں اور یہاں پر موجود انتہائی قابل احترام وہ ہمارے بھائی بہن جن کے پیارے اس دنیا سے اس قدرتی ایک بہت بڑا یہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا، جس کے نتیجے میں بہت بے پناہ بارشیں ہوئیں، طوفانیاں آئیں مختلف جگہوں پر، اور ہمارے بعض بھائی بہن اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے گھر جو ہیں وہ بہہ گئے اور پراپرٹیز کو نقصان پہنچا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آج یہاں پر صرف اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ، اپنی کابینہ کے ممبران کے ساتھ یہاں پر آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جب تک کہ آپ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتے، میں یہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان چونکہ اس ریڈ زون میں ہے، ان 10 ممالک میں کہ جہاں پر یہ آفات بدقسمتی سے آئندہ بھی آتی رہیں گی، ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے. اور اگر اس کی تیاری نہ کی تو باقی ہم جو بھی کام کر لیں وہ کسی کام نہیں آئے گا. اور اس کے لیے وفاقی حکومت کے متعلقہ وزارتیں اور گلگت بلتستان کی حکومت نے مل کر اس کے اوپر شبانہ روز کام کرنا ہے. ابھی میں نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ میٹنگ کی ہے. مثال کے طور پر اگر آئندہ آنے والے سالوں میں اگر اس طرح کی قدرتی آفات خدا نہ خواستہ انہوں نے آنا ہے، تو بطور حکومت کے، وفاق کے اور صوبہ گلگت بلتستان کے ہماری کیا ذمہ داری ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے؟ اس میں سر فہرست ایڈوانس وارننگ سسٹم، بڑا متحرک روبس سسٹم یہاں پر موجود ہونا چاہیے. تفصیل میں جائے بغیر 7 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے، اور کاغذوں میں، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے چاہے وہ صوبائی حکومت ہے. میں نے آنے سے پہلے اپنے وزراء اور اپنے سیکرٹریز اور محکموں کے انچارج یہاں پر بھجوائے تھے، جن میں انعام حیدر بھی ہیں، چیئرمین انڈیا میں، منسٹر کلائمیٹ چینج، سیکرٹری صاحبہ،
اور اس طرح درجہ بدرجہ باقی منسٹرز اور سیکرٹریز. اور آپ کو سن کر بڑا دکھ ہوگا کہ ان 7 سالوں میں کوئی خاص خاطر خواہ کام نہیں ہوا. اور اختصار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس 1.25 سال میں بھی جو کام ہونا چاہیے تھا اس سپیڈ پہ نہ ہوا. مہربانی کر کے اب جو ٹائم لائنز دی ہیں اس میں 1 دن کی بلکہ 1 گھنٹے کی بھی اس میں اضافہ نہیں ہوگا. لہٰذا جو یہاں پر نقصانات ہوئے ہیں آج جو چیک دیے گئے ہیں اس کی مختصر اس کی تشریح یہ ہے کہ 2022 میں جو یہی قدرتی آفت آئی تھی تو اس پہ میں نے یہ 2 لاکھ روپے. دیکھیے کہ جو آپ کا کسی کا پیارا چلا جائے خاندان کا تو وہ قیامت تک وہ اشک بار رہتے ہیں. کوئی دنیا کی جتنی بھی سکھ ان کو سکھ اور تسکین نہیں پہنچا سکتی. لہٰذا یہ اکنامک کمپنسیشن ان کا مداوع نہیں ہے دکھوں کا، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے ظاہر ہے کہ مادی اقتصادی وسائل چاہیے. تو اس کے لیے یہ ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے بطور حکومت کے. تو یہ چیکس ہم نے 2 لاکھ ہوا کرتا تھا اس کو میں نے 10 لاکھ کیا 2022 میں. جو زخمی تھے ان کی بھی جو کمپنسیشن بڑھائی، جو زیادہ زخمی ان کو 5 لاکھ روپے، جو کم زخمی ہیں ان کو 2 لاکھ روپے. اسی طرح جو گھر جن کے بہہ جاتے ہیں مکمل نقصان پہنچتا ہے ان کو 5 لاکھ روپے، اور جن کو کم نقصان پہنچتا ہے ان کو شاید 2 لاکھ روپے. اسی طرح جن کو کوئی دکان ہے کاروبار، اسی درجہ بدرجہ کمپنسیشن 2022 میں ہم نے کی تھی. اس کے اوپر اسی طریقے سے آج یہاں پر عمل ہوا اور عمل ہوگا انشاءاللہ. میں انشاءاللہ اگست کے آخر میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ. اور میں نے جنرل انعام حیدر کو ان کے ذمہ لگایا کہ وہ جو نقصانات ہوئے ہیں آپ کے، جو پراپرٹی کے، گھروں کے یا جو بھی ہیں، ان کی یہ پوری ان کی میپنگ کریں گے اور باقاعدہ تخمینہ اس کے لگائیں گے. اس کے لیے پھر میں یہاں پر اگست کے اینڈ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا. وفاق اس میں ایک اپنا حصہ ڈالے گا اور آپ جی بھی حکومت بھی مجھے امید ہے کنٹریبیوٹ کرے گی. تو میں آج 4 ارب روپے اس کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ ہم وہ استعمال کریں گے. لیکن جس طرح کہ میں نے کہا کہ سارے جو نقصانات کا اندازہ لگا کہ انشاءاللہ اگست کے اینڈ میں آؤں گا. اسی طرح سڑکوں کا جو نقصان ہوا ہے یہاں پر علیم خان صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ذمہ لگایا کہ وہ سڑکوں کی انہوں نے اس کی ریپیئر کافی کر لی ہیں، لیکن مزید انشاءاللہ دن رات اب وہ محنت کریں گے اور میں انشاءاللہ اس کی پریزنٹیشن دوں گا جلد ان کے ساتھ. اسی طریقے سے جو وابڈا کے جو منصوبے ہیں اس کے اوپر بھی منسٹر واٹر یہاں پر میاں معین وٹو موجود ہیں اپنے سیکرٹری کے ساتھ. ان کو میں نے کہا کہ آپ ٹھہریں گے اور تمام اپنے منصوبوں کا دورہ کریں گے اور اسلام آباد آ کے انشاءاللہ مجھے یہ پریزنٹیشن دیں گے. اس کے علاوہ میں نے 100 میگا واٹ کا سولر شمسی توانائی سے منصوبے کا میں نے اعلان کیا تھا اور مجھے امید ہے کہ رواں سال میں انشاءاللہ یہ منصوبہ آپ کا لگ جائے گا. اور 100 میگا واٹ خاص طور پر سردیوں میں جو بڑی شدید آپ کو بجلی کی قلت محسوس ہوتی ہے وہ اس سے انشاءاللہ بہت حد تک آپ کا مداوع ہو جائے گا. دانش اسکول باقاعدہ میں انشاءاللہ اب میں جب اگست کے اخیر میں آؤں گا تو دانش اسکولوں کو بھی سنگ بنیاد رکھیں گے. دانش اسکولوں کا ہم نے اعلان کر دیا ہے اور یہ 100% یہ وفاقی حکومت اپنے وسائل سے گلگت بلتستان کے ہماری قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جو بہت ہونہار ہیں مگر ان کے پاس مالی وسائل نہیں، یہ ان کے لیے ہوگا. بالکل میرٹ بیسڈ سسٹم یہ ہوگا. ہم اسکردو میں بھی انشاءاللہ یہ اسکول دانش اسکول آپ کے لیے حاضر کر دیں گے اور یہ تمام اسکول ملا کر اربوں روپے کی یہ سرمایہ کاری ہے جو کہ اینڈ یہ کو اخراجات نہیں. دس از ناٹ این ایکسپینڈچر، اٹ از این انویسٹمنٹ.
آن آر فیوچر، آن آر یوتھ، ان کے اوپر یہ انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ قابل بنیں گے، ہونہار بنیں گے تو قوم کے عظیم معمار بنیں گے. آخری بات میں آج کے اس تقریب کے حوالے سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سورس کی میں نے پریزنٹیشن لے لی ہے، میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور اس کمیٹی میں اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، اس میں امیر مقام صاحب بھی ہیں، اور چیف منسٹر صاحب اور گورنر، آپ کی بھی اس میں مشاورت ہم لیں گے. لیکن اس مسئلے کو انصاف اور عدل اور ملک کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق ہم نے اس کو حل کرنا ہے. ون ٹائم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے میں نے ان کو ٹاسک دیا ہے. تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ بیٹھ کے جو بھی انصاف کا جو طریقہ ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں. اور ون ٹائم جو اس میں ہم کر سکتے ہیں، یہ کمیٹی بیٹھی ہے، یہ مجھے ریکمنڈیشن دے گی. میں نے اس کی ایک پہلی پریزنٹیشن لے لی ہے، ان کو میں نے ہدایت دی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 1-2 ہفتے میں آپ ریکمنڈیشن لے آئیں تو اس کا ہم انشاءاللہ فیصلہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.